سر آپ نے لاسٹ ٹائم پچھلی محفل میں یا کچھ عرصے کے پہلے آپ نے کہا تھا کہ تمام وظائف یا کوئی بھی چیز انلیس کے مسنون نہ ہو تو بغیر شیخ کے پوچھے بغیر نہ پڑھے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے؟ مسنون وظائف جو ہے اس کی اتھارٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے نا، تو اس کو تو کسی شیخ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے نا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی، تو بس سکھا دی، اب پڑھو. سارے مسلمان اس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسرے جو اذکار ہیں وہ تو تصوف کے اذکار ہیں نا، تو وہ شیخ مرید کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے ان کو اذکار دیتا ہے، اور اسی لیے دیتا ہے کہ پھر اس اذکار کا اس طبیعت پر اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر جو ہے تو وہ دیکھا بھالا ہوتا ہے شیخ کا. اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان اذکار سے اس قسم کی طبیعت پر کس قسم کا اثر مرتب ہونے کا امکان ہے، سائیڈ ایفیکٹ بھی اور ایفیکٹ بھی. تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے اور اس کے ایفیکٹ کو کیسے مینٹین رکھنا ہے. اگر آپ کوئی ایسا ذکر شروع کریں گے جو کہ آپ کو شیخ نے نہیں بتایا اور جو مسنون بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی بھی نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے ایفیکٹ کا بھی شیخ کو پتہ نہیں ہوگا اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا بھی شیخ کو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ شیخ نے آپ کو کرنے کو بتایا نہیں ہوگا. تو اگر اس کا سائیڈ ایفیکٹ آپ پر پھر مرتب ہوگا تو سائیڈ ایفیکٹ کو آپ خود مینیج نہیں کر سکیں گے، اور شیخ کو چونکہ علم نہیں ہوگا کہ آپ کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کے دماغ میں انتشار کا اندیشہ ہے، اور پھر اس سے اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جس طریقے پر شیخ آپ کو چلا رہا ہے اس طریقے میں پھر گیپس آئیں گی نا. اور سب سے بڑا گیپ تو اس سے آئے گا کہ آپ خودرائی کر رہے ہیں، آپ اپنا علاج خود تجویز کر رہے ہیں، آپ خود سے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کو، جبکہ آپ کا ایک شیخ ہے. تو یہ جو وہ ہے جو کہ بیہیویئر ہے، یہ بیہیویئر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ان اٹ سیلف. تو یہ سارے ریزنز ہوتے ہیں ان کے. نہیں، لوگ یہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری اچھی چیزیں گزرتی ہیں، کچھ لوگ پڑھنا شروع کر دیتے، جیسے ابھی نثار صاحب نے بتایا، یہ تو دعا تھی جو تو چلیں. کچھ وظائف بھی اس طرح سے آتے ہیں. اگر کوئی اس طرح سے، ظاہر ہے جب یہ شیخ یہ دیتے ہوں گے تبھی ان کے مرید ان کو ویب سائٹ پہ یا کہیں نہ کہیں لگاتے ہوں گے نا، تو پھر یہ شیخ کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ سب کو نہ دے، یعنی اس طرح کے وظائف اوپن لان دیں، سب کو انسٹرکشن دے کے دیں کہ یہ تمہارے لیے ہے. نہیں، انہوں نے کتابوں سے ادھر ادھر پڑھ کے لگاتے ہیں، وہ نہ کوئی انہوں نے خود پریکٹس کیے ہوتے ہیں، نہ کسی شیخ نے ان کو سکھائے ہوتے ہیں. جو بھی شیخ سکھاتا ہے تو وہ جب تربیت کر رہا ہوتا ہے تو یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ بھئی تم جو ہے یہ پڑھو، اور تم اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھو، اس کو اس تعداد میں پڑھو اور اتنے دن تک پڑھو یا مسلسل پڑھتے رہو. اور اس نے اجازت تھوڑی دی ہوتی ہے کہ تم جو ہے تو اب اس کو بانٹتے پھرو. اب جیسے یہ تصوف کے جتنے بھی اذکار ہیں یہ تو کتابوں میں موجود ہے، بس سب اٹھا کے پڑھتے رہو، پھر تو شیخ کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. تو مشائخ تو ایسے نہیں کہتے ہیں. تو وظیفوں کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لوگ جو ہے، تو وہ ابھی آپ نثار سے پوچھیں گے میرے خیال میں 300-400 تو یہ دریا میں بہا چکے ہوں گے ابھی تک. ایک حضرت نے جو ہے تو اتنی ساری وظیفوں کی کتابیں ہم لوگوں کو بھجوائی تھی. تو فائدہ نہیں ہوتا نا اس کا. اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے نا، اور دل کی صفائی کی بات ہو رہی ہے، اور روحانی بیماریوں کے علاج کی بات ہو رہی ہے. ہم تو یہ تصوف تو اس کا نام ہے نا. اور اگر آپ نے کسی شیخ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر تو شیخ کی بات ماننی ہوگی. اگر آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کی ہے تو پھر تو آزاد پنچھی ہیں، آپ چاہے کچھ بھی کرتے پھریں. سر، اللہ کی طرف سے رجوع وہ ہو رہا ہے جو بالکل کہتے ہیں نا اللہ کی رحمتیں ہیں. اصل میں یہ وظیفوں پہ جاتے جو پریشان زیادہ ہوتے ہیں، جنرلی دیکھا جائے، یا عاشق عشق کے چکر میں ہوتے ہیں یا پریشانی کے چکر میں ہوتے ہیں. جو تصوف کے راستے پہ جو جا رہا ہوتا ہے وہ جنرلی بڑا فرم مائنڈ ہوتا ہے، اتنا بکھرا ہوا نہیں ہوتا. اس کے بعد اتنے نہ مالی مسائل ہوتے ہیں نہ دنیا. وہ چاہتا ہے کہ یعنی مجھے
कहते हैं ना, सारी चीजें मिल तो गई मगर मेरी मंजिल कहीं और है। वो इसीलिए वो कहता है कि मैं तसव्वुफ के रास्ते में जाऊं, मैं असल मंजिल तक तो पहुंचूं, अभी मंजिल के रास्ते में हूं, मुझे अल्लाह ताला ने इतनी आशाइशें दी हैं, इसका एंड तो मैं देख के आऊं, और उसलिए वो निकल रहा है तसव्वुफ के रास्ते में। मगर जो परेशान हाल है वो तो, उससे तो कोई दुआ दी जाए, कोई नुस्खा दिया जाए कि यार तेरी कर्जा खत्म हो जाएगा, तेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, फिर तो उसे तो जो दिया जाए वो उसे जायज दिया जाए, नाजायज दिया जाए, उसे कहा जाए कि सांप का खून पी लेना उससे तुम्हारी ये हो जाएगी, वो भी कर लेगा। तो ये है कि आप परेशानी के अंदर नहीं है, बहुत सारी चीजें बंदा देख रहा होता है। तसव्वुफ का रास्ता तो मेरे हिसाब से, मैं भी गलत हूँ, नहीं लेकिन तसव्वुफ का रास्ता परेशानी तो वो नहीं लेकिन परेशानी के लिए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं ना, तो फिर भी इंसान क्यों नहीं पढ़ता कि आप जो है तो किसी ऐसे अजीबो गरीब से किसी चीज के तलाश में होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सारी चीजें समझाई हैं ना, तो हमें बताया है कि आयत करीमा पढ़ो इससे फायदा होता है, हमें बताया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो इससे फायदा होता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो इससे फायदा होता है, सूरह वाक़िया पढ़ो इससे फायदा होता है, सूरह मुल्क पढ़ो इससे फायदा होता है, सूरह यासीन पढ़ो इससे, कितनी चीजें हैं, और सूरह इखलास पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी चीजें समझाई हैं, तो फिर परेशानी, दुनियावी परेशानियों में इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा क्यों नहीं इस्तेमाल करता? वो करे ना, उसकी सबको इजाजत है, बिल्कुल करे, कोई उसको नहीं रोक सकता है उससे। लेकिन ये आलम गलम किस्म की चीजें करने से तो जाहिर है तो नुकसान ही होगा, फायदे का इम्कान तो बहुत कम है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानता है और किसी और यानी इधर उधर की कोई चीज जो है तो उसके पीछे पड़ जाता है, तो उसको तो कहाँ से फायदा होगा। सर मैं आपको एक व्हाट्सअप करूंगा, मुझे किसी ने 4 इसमें मुबारक भेजे थे, एक उस रेफरेंस के साथ ही, परेशान जब थे तो उसको, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी आफियत का मामला किया। मैंने ऐसे ही किसी ने मुझे भेजे थे, मैं आपको भेजूंगा, मैं इसलिए सबके सामने शेयर नहीं कर रहा कि जो अभी आपने जो जिक्र किया उस वजह से, कि कोई किस वजह से हो क्या हो, तो मुझे बताइएगा। मैं कभी कभी ये पढ़ता हूँ अभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी नहीं है, मगर क्योंकि मुझे फायदा नजर आया था उसमें, मैं उसको करता रहा था। तो चले, मैंने ऐसे ही उठाए थे, मुझे किसी किसी शेख ने नहीं दिए थे, किसी ने नहीं दिए थे, किसी ने ऐसे ही रेफर किया था और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। बहुत आपके टाइम का मेरे ख्याल से 10-11 बज भी गए हैं। चले ठीक, हजरत दुआ कर लें। चले।